یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس سے انسان کی اجتماعی زندگی میں انتشار اور بدنی بحث پیدا ہوتی ہے اور انسانی سماج فساد کی آبادہ بن جاتا ہے. وہاں مرود اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں پہلی چیز ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے. ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو. دوسری یہ کہ ہر ایک اس کا حق بلا درخواست دیا جائے. دراصل ہر جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن و تناسب ہے نہ کہ برابری. بعض چیزوں سے بے شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے مثلا حقوق شہریت مگر بعض چیزوں سے مساوات بالکل خلافات ہے. مثلا اولاد اور والدین کے درمیان معاشرتی اور اخلاقی مساوات اور اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں اور کم تر درجے کی خدمات ادا کرنے والوں کے درمیان موضوع کی مساوات. بس اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات نہیں بلکہ توازن اور تناسب ہے. مولانا اصلاحی صاحب فرماتے ہیں یہاں بلاخر اجمال سے یہ ذہن رکھیے یہاں کی اجمال صرف یہ ذہن رکھیے اب یہ ہے جس کا جو حق ہم پر واجب ہے ہوتا ہے ہم اس کو بے کم اوقات ادا کریں خواہ وہ صاحب کمزور ہو یا طاقتور ہو اور خواہ ان کو محفوظ ہو یا محفوظ ہو. حضرت مولانا سید سلمان ندوی نے صرف نبی کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع آیت میں جتنے اچھی باتوں کو دیا ہے سب سے پہلے آپ انصافی کر دکھائی ہے. ان اللہ یامر بالاحسان ارد کا قانون کا حصہ ہے. احسان اور درگزر کرنا اخلاق کا کاروا ہے. اللہ تعالیٰ نے دستیاب کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے ارد کو دیا ہے اور اس کے بعد احسان کی تاکید دی ہے جس سے اشخاص کی روحانی تکمیل ہو جاتی ہے. مذکورہ والا اقتباسات سے واضح ہوتا ہے ارد کا تقاضا یہ ہے ہر شخص کو اس کے حقوق اس کی صلاحیت کے اعتبار سے صحیح توازن اور صحیح تناسب کے ساتھ ادا کر دیے جائیں تاکہ اخلاقی قانونی تمدنی اور اجتماعی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں. یہ صورت اجتماعی رسمی کی ہے. اس سوال اس توازن سے جتنا ہٹا ہوگا وہ اتنا ہی غلط ہوگا اور اسے اتنے ہی تک نتائج بھگتنے پڑیں گے. دوسرا حکم احسان اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے اور اپنے حق سے کچھ کم ملنے پر بھی راضی رہے. ہر ایک کی کوشش کرے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. سخاوت و فیاضی مروت اور ہمدردی کا معاملہ کرے. دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جائے تو آپ کو درگزر طریقہ اختیار کرے. یہ چیز اس سے بھی زیادہ مفید ہے. اجتماعی زندگی کی تعمیر و ترقی اصلاح و تربیت میں نہایت ہی مؤثر ہے. اگر اجتماعی زندگی اصلاح و ترقی کی جو بنیاد ہے تو احسان اس کو حسن زیبائش پیدا کرتا ہے اور معاشرے تلخیوں بدنظمیوں اور دشمنیوں سے پاک کرتا ہے. عادلانہ سماج میں افراد ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی متعین نہیں کرتے اور اس طریقے معاشرہ کشمکش سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن انسانوں کے درمیان لطف مہربانی اور شیرینی پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر اجتماعی قبول پرواں چلنے کے لیے اس محبت شکر گزاری اعلیٰ ظرفی اطاعت قربانی اخلاص اچھائی کی ضرورت ہے. اس سے معاشرہ اس وقت تک محروم رہے گا جب تک لوگ احسان کی روش اختیار نہ کریں. صلہ رحمی اور یہ کسی چیز انسان معاشرہ سماج اس کا طرف کرنا ہے اس سے صلہ رحمی. یہ رشتہ داروں کے احسان اور اس سلوک کی ایک خاص صورت ہے. اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ان کی خوشی اور غمی میں شریک رہے اور جائز ضرورت میں ان کا حامی مددگار بنے. بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شخص جہاں تک ہو سکے اپنے بال میں سے اپنی ذات اپنی بیوی بچوں کا صرف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں میں بھی صرف کرے. کسی معاشرے کی اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں ایک شخص خواہش کر رہا ہو اور اس کے خاندان کے لوگ اپنے بھائی اس کے اپنے خاندان کے لوگ اور بھائی بہن روٹی کپڑے کے مطابق اسلام جس اجتماعی بتائی ہے اس میں ہر خاندان کے غریب افراد پڑھا خاندان کے کھانے پیتے لوگ کھاتے پیتے لوگوں پر ہے. اس کے بعد دوسروں کا ہے. یہ پہلو خاص طور سے قابل غور ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے رشتہ دار مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کا دین کیا ہے.
ان کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ رشتہ دار ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی، بے خواہی اور انسانیت معاملہ کیا جائے۔ اگر انسانوں نے قرآن کی ساتھ معیار پر عمل کیا ہوتا، آج دنیا میں معاشی اور اجتماعی حیثیت سے ناہمواری پائی جاتی ہے، اس کا وجود نہ ہوتا۔ آج کا انسان سماجی اعتبار سے بالکل مفلس ہو چکا ہے۔ یہاں حقوق کے لحاظ سے جہاں طرف قرآن ہے، لیکن فرائض اور ذمہ داری کو پورا کرنے میں انسان کے عقل کے تقاضے پورا کرنے سے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ دین ایجابی اور دین ایجابی رہنمائی دینے کے بعد قرآن کریم نے تین اچھی باتوں کو دور کرنے کی ہدایت دی۔ برائیاں افراد کو بھی خراب کرتی ہیں اور پوری اجتماعی کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ فحشہ کیا ہے؟ ان تینوں برائیوں میں ایک فحشہ ہے۔ فحشہ کے انسان تمام بےہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے جو انسان کے لیے تباکن ہے اور میں بالعموم زنا، عریانی، بے حیائی، جوا، شراب، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بدکلامی کرنا، فحش اور اخلاق کا مناسب پیش کرنا، سنیما بینی، گندے اور فحش لڑکے کا مطالعہ، عورتوں کا پن ٹھن کے نکلنا، ناچنا گانا وغیرہ کو فحشہ میں شمار کیا ہے۔ اور یہ سب اجتماعی سماج کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ جو لوگ ان برائیوں کو ترقی اور آرٹ کا نام دیتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، دراصل لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دنیا کو بھی فریب و مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ منکر کی تعریف۔ دوسری چیز منکر ہے۔ منکرات میں وہ ساری برائیاں شامل ہیں جس سے فطرت انسانی گھن کھاتی ہے۔ جھوٹ، بے وفائی، غداری، عہد شکنی، بے ایمانی، رشوت ستانی، چغل خوری، لالچ، گھمنڈ، غصہ، کینہ، ریا، فضول خرچی، حسد وغیرہ ساری خرابیاں منکرات میں شامل ہیں جو کسی بھی مہذب انسانی سماج کے نزدیک مقبول اور ناپسندیدہ ہے۔ کسی انسانی سماج معاشرے کی اصلاح و ترقی کے لیے ان برائیوں صرف اجتناب ہی نہیں بلکہ پوری قوت سے ان برائیوں کو خود سے اکھاڑ دینا ضروری ہے۔ ان سے باز بے توجہی کے ساتھ انسانی اصلاح اور ترقی کی بات کرنا ہم خیالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے اسلامی اسٹیٹ کی اہم ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ وہ منکرات سے انسانی سماج کو پاک رکھے۔ تیسری چیز بغض کے مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، کسی کو زیادتی کرنا، دوسرے حقوق دبا دینا، خیانت، بددیانتی، دغابازی، ناپ توڑ میں، دوسروں کے حق میں کمی اور حق میں بیشی، سودخواری، قسم طلبی، ظلم اور فضول خرچی وغیرہ جیسے عیوب و نقائص اس میں نمایاں پائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی زیادتیاں ہیں کہ انسان کے دوسرے انسان ساتھ کرتا ہے، اس سے اجتماعی بڑے فتنہ فساد بنتے ہیں جس کے ذد میں انسان کی بنیادی قدریں بہ جاتی ہیں اور انسانی معاشرہ امن سکون کے لیے ترس رہتا ہے۔ جب تک انسان کو ظلم و زیادتی سے باز رکھنے کا کوئی مؤثر انتظام نہ ہو، کسی انسانی معاشرے کی اصلاح طرف کے خواب کبھی شدید اعتباری نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے اصلاحی رسول آیت 90 کی تفسیر لکھا ہے، یہاں نہایت اجمال کے ساتھ صرف اوامر و منہیات کی اساسات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے واضح نہیں ہوتا ہے کس طرح کے احکام نے جو عدل انصاف سے آتے ہیں، کس طرح کے احکام ہیں جو عدل انصاف سے آتے ہیں، اور نوعیت کی منہیات میں جو فحشہ، منکر یا بغض ہے اس میں داخل ہیں۔ اس اجمال کی تفسیر سے آگے سورہ بنی اسرائیل آیت 22-39 میں آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سرجان کی مثنیٰ کی حیثیت رکھتی ہے، اس وجہ سے اس میں اجمال کی وضاحت کے ساتھ نہایت موضوع عام تھا۔ ہم تکرار باز سے امام نے ایسا ثابت کیا، ہم تکرار باز سے بچنے کے لیے مناسب اختیار کرتے ہیں۔ اس اجمال کی وضاحت وہیں کی جائے جب عدل، احسان، انفاق، فحشہ و منکر و بغض کے اہم اجزاء بھی سامنے ہوں گے تو خیر شر کے ان اصولوں کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں مذکورہ آیات پر بڑی روشنی ڈالی گئی جس سے اسلام کا اجتماعی نظام کا بنیادی خط و حال واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بھی مولانا مودودی نے ان آیات کی توضیح بڑی توسیع کے ساتھ کی، رسد کے ساتھ کی، اور انہوں نے یہ تصور واضح کیا ہے مدینہ میں اسلامی اسٹیٹ بنا اس کی بنیادی نیتوں میں
یہی اصول ہدایت کا عمل ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سورہ نحل 90 میں اسلام کی اجتماعی نظام پر جو مختصر کوشش ڈالی گئی ہے، اس کی حفاظت اس وقت تک بے نتیجہ ہو سکتی ہے جب تک کہ اسلام کے اعتقادی نظام کو دل سے تسلیم نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر دل کی گہرائی سے ایمان نہ لایا جائے، اور آخرت کی حقیقی اور اللہ کے سامنے جوابدہی میں پختہ یقین نہ ہو۔ اس اعتقاد اور پختہ یقین کے بغیر بہتر سے بہتر تعلیمات بھی بیکار ہیں۔ انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط ایمان اور پختہ یقین نہایت ضروری ہے۔ آج دنیا میں جو فتنہ فساد برپا ہے وہ خدا بیزاری ہے، واقع فراموشی کا نتیجہ ہے کہ آج افراد بھی، اقوام بھی، حکومتیں بھی اپنے انصاف اور احسان مہربانی، انسانیت، غمخواری، اخوت، بھائی چارہ جیسی اعلیٰ صفات سے عاری ہو چکی ہیں، جس کے نتیجہ میں افراد، اقوام، حکومتیں امن و سکون سے محروم ہو چکے ہیں، اور مظلوم اقوام ایسے تمام لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ سید قطب شہید نے اپنی تفسیر فضائل القرآن میں اس کا مفصل نقل کیا ہے۔ فحاشی، منکر اور ظلم پر قائم معاشرہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جس معاشرے میں فحاشی و بے حیائی کی تمام شکلیں ظاہر ہیں، منکر اپنی ساری ہلاکت کے ساتھ پھیلا ہوا، اور ظلم و ناانصافی کا اس کے سارے نتائج سمراٹ سمیت دور دورہ ہوا، اس معاشرے کے قیام و بقا کا امکان معدوم ہو جاتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ فحاشی، منکر اور ظلم کے خلاف بیداری اور صدائے احتجاج سے بھری پڑی۔ ان کے خلاف رد عمل احتجاجی سبب کی دلیل ہے کہ سوسائٹی کے جسم کے لیے اجنبی عناصر ہے، اس سے انہیں بھگانے کے لیے ایک بارگی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض احسان کو بادشاہ وقت ممانعت فطرت اسلام کی فطرت سلیمہ کی عین مطابق ہے۔ وقت کے اندر ختم کر دیا۔ موضوع سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ سوال کریں، مولانا جواب دیں گے۔ اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا موضوع ہے معاشرتی اسلام کے رہنما اصول قرآن مجید کی روشنی۔ معاشرتی اسلام کے رہنما اصول قرآن مجید کی روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات، یہ مقالے کے تعلق سے دو بنیادی باتیں خاص طور سے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرت کے دائرے کو ذرا وسیع کر دیا ہے فقہا کے اس اصول کی بنیاد پر جو انہوں نے حفاظت جان اور حفاظت مال اور حفاظت علم کی شکلیں قائم کی ہیں۔ اسی بنیاد پر میں نے تین بنیادی چیزوں کو معاشرت کے دائرے میں لیا ہے، یعنی جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت یا اس کی صلاح اور اس کی اصلاح اور نسب کی حفاظت۔ یہ تینوں اصول خمسہ کا حصہ ہیں جس کو خاص طور سے پیش نظر رکھا ہے۔ دوسری چیز جو اس مقالے میں خاص طور سے ہے وہ یہ کہ یہ خاص رد عمل کے پس منظر کا یہ مقالہ لکھا گیا ہے، اس لیے اس میں لغوی تحقیقات یا چیزوں کے بجائے اشاراتی زبان میں ان چیزوں پر خاص طور سے زور دیا ہے جو چیزیں ہمارے موجودہ دور میں ہمارے لیے باعث اضطراب ہیں اور جو اعتراض کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو
جو ہمارے لیے معاشرتی ضرورت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ چنانچہ میں مقالے کو تفصیل کے ساتھ نہ پڑھ کے اس سلسلے کی بنیادی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ایک ہے حفاظت جان۔ حفظ جان یا معاشرے میں رہنا یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا چیلنجنگ موضوع ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے تئیں یا اس کے تعلق سے اس درجے بدگمانی پیدا کر دی گئی ہے، وحشت کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہماری حیثیت ایک وحشی اور ایک خطرناک وجود کی ہو گئی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کیا ہے جو آیتیں قتل نفس کی حرمت پہ دلیل ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو جو محرم ہے اس کو قتل کرنے کو کس طریقے سے منع کیا۔ آیتوں کے اعادے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ قرآن نے تو جو قتل نفس انسانی کی ممانعت کے ساتھ ساتھ جنین کے قتل کے سلسلے میں، یعنی وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی عالم وجود میں نہیں آیا ہے، اس کے تحفظ کے سلسلے میں واضح ہدایات دی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قتل نفس انسانی کے بارے میں کیسے اجازت دے سکتا ہے یا اس کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ موجودہ میڈیا نے یا موجودہ دور کے لوگوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ قتال اور قتل کے درمیان خلط مبحث کیا ہے، اور بہت سے ایسے قتل کے واقعات جو رات کی تاریخیوں میں پیش آتے ہیں اور جن کے قاتل کا سراغ بھی نہیں ملتا، اولاً تو ان کی نسبت مسلمانوں کی طرف کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہترین ظلم یہ روا رکھا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ قتال کے اس تصور سے کر دیا جاتا ہے یا جوڑ دیا جاتا ہے جو اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے دوسرے حصے میں قتال کی مشروعیت، قتال کی ضرورت، اس کی افادیت اس سلسلے میں بحث کی ہے۔ یہ قتال اسلام کا ایک مستقل شعبہ ہے اور اس کے آغاز و مقاصد ہیں، اس کے آداب اور حدود ہیں، ان دونوں کے درمیان خلط مبحث یہ دانستہ کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد اسلام کی تصویر کو بہرحال خراب کرنا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے جس کا تعلق حفظ جان یا یہ کہہ لیجیے کہ معاشرت کی ایک بنیادی چیز یعنی انسانوں کا وجود، اس لیے کہ بعد اس طرح کے پروگراموں میں جہاں بین المذاہب قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں طنز کے انداز میں سنائی جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، اور اس کو وہ ایک فلسفے کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی اسی طریقے سے انسانی جانوں کے تحفظ کے سلسلے میں جو واضح ہدایات دی ہیں ان کو خاص طور سے ہم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس کا تعلق ہماری آج کی ضرورت سے وہ ہے پاکیزہ مال کا حصول۔ چنانچہ اس کا دوسرا حصہ وہ پاکیزہ مال کے حصول سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں واضح انداز میں جو قرآن مجید نے تجارت کے اصول یا تجارت کی مشروعیت کو ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بالمقابل پورا عالمی سسٹم جو ربا کے نظام پر کھڑا ہے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ آج عالم اسلام کے مدبرین ماہرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صدقات کا جو نظام قرآن نے بیان کیا ہے ربا کے مقابلے میں، اس کو سسٹم کے تحت ایک نظام کے تحت متعارف کرائیں، اس کو ایک متبادل صورت میں پیش کریں۔ یہ عالمیہ ہے کہ قرآن کی واضح ہدایت کے باوجود آج عالمی اسلام کی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کرنے سے گریز کر رہا ہے، یا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت یہاں پائی نہیں جا رہی ہے، بلکہ اقلیات یہاں ہیں، انہوں نے بڑی حد تک اس کا نظام قائم کیا ہے، لیکن پورا سسٹم مالی لین دین کا وہ اسی ربوی نظام پر ہے، اور اس کے جو نقصانات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور جو نقصانات آئے دن سامنے دیکھنے میں آتے ہیں وہ آزاد رشم ہے، اور یہ کسب حلال کی ایک شق ہے، اس کو میں نے اس کے دوسرے حصے میں پیش کیا ہے۔
ان دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید معاشرت کے باب میں ایک تجاوز کے دائرے میں مانا جائے، لیکن میں نے چونکہ اسی ذہنی خلفیہ کے پس منظر میں ان دونوں باتوں کو رکھا ہے۔ اس کے بعد جو موضوع ہے وہ در حقیقت معاشرت کا اصل موضوع کہا جا سکتا ہے، وہ ہے نکاح اور خاندانی زندگی۔ اس سلسلے میں یہ مقالے کا تیسرا حصہ ہے، اور نکاح کے جو حدود ہیں، ان کے جو آداب ہیں، اور نسل انسانی کے بقا اور تسلسل کے لیے اس کی جو ضرورت ہے، اس سلسلے میں جو پاکیزگی ہے اور جو طہارت ہے جو اسلام نے عطا کی ہے، اس کو پیش کیا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت جنسی انارکی کے نام پر جو بازار گرم ہے اور جس انداز سے اب قوانین وضع کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے انسان جانوروں کی بدتر زندگی گزارنے کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، ایسے میں قرآن مجید کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے نکاح کے سلسلے میں ہیں، اور نکاح کی مشروعیت، نکاح کے آداب، اور اس سلسلے میں یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی اباحیت کے قائل ہیں وہ تعدد ازدواج کو ایک موضوع بنا کے اسلام کی تمام پاکیزہ تعلیمات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر اس پس منظر میں یہ بتایا ہے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اس سلسلے میں مسلم سماج کو کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ نکاح کے عمر کو پہنچ جانے کے بعد اولیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر نگراں بچوں اور بچیوں کے نکاح میں جلدی کریں، اور نکاح کے سلسلے میں ان کو پوری طرح حساس ہونا چاہیے۔ یہ تمام تعلیمات جو قرآن مجید میں مذکور ہے ان کی آیتوں کو نقل کیا ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہوں یا مطلقہ ہوں، اس سلسلے میں ہمارے یہاں دوبارہ جو چیز پائی جاتی ہے برادران وطن کے اثر سے، اس کی طرف صرف اشاراتی زبان میں ذکر کر کے ہوئے ہمارے یہاں جو ضرورت ہے اس کا بھی تصدیق کیا ہے۔ چوتھی چیز جو اسی کا لازمہ ہے وہ ہے طلاق کے سلسلے میں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا، اور ہمارے یہاں تو حکومت نے اپنے تمام قیود پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک خاص طور سے موضوع بنایا، مہینوں یہ موضوع گرم رہا۔ حالانکہ طلاق ایک ایسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر زندگی کا یہ مقدس رشتہ، جو رشتہ بھی ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے قائم ہوتا ہے، لیکن اگر تلخی اور ناگواری اس حد تک پہنچ جائے تو طلاق کے ذریعے سے اس سے علاج بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ جس سماج میں یا جس مذہب میں اس طرح کی شک نہیں ہے وہاں زندگی پھٹ کے رہتی ہے، اور یہ نہیں بلکہ آدمی وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آمادہ ہوتا ہے، یا ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی طرح سے زندگی ایسی گزارتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کبھی میرا نکاح بھی ہوا تھا۔ ایسی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے نکاح کو ختم کر دے، اس کے تعلق کو ختم کر دے، اس کے بھی تمام حدود اور آداب قرآن نے بیان کیے، تلخی کو دور کرنا، ان کے درمیان تحقیق کا اصول، ان کے درمیان سمجھوتے کی باتیں، پھر طلاق بھی ایک مرتبہ دینا، پھر اس کے بعد وہ مرتبہ دینا جس میں رجعت کی گنجائش ہو۔ یہ تمام جو باتیں احکام ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں آیات کو نقل کیا ہے، اور اس دن میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ طلاق کا جو پائیدار اور مستحکم اور پاکیزہ اور مرتب نظام قرآن مجید میں مذکور ہے، اس کو چھوڑ کر ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے دینے کی شکل میں جو مصیبت ہمارے یہاں آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی نکات ہیں جو اس مقالے کے اندر پیش کیے گئے ہیں، اور گویا معاشرت کے تعلق سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی ذہنی خلفیہ کو جو اعتراض کی شکل میں معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے یہ مقالہ لکھا گیا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد عارف ہوئی صاحب کا کہ آپ نے انتہائی کم وقت میں اور بہت ہی اہم باتیں بطور خلاصہ آپ نے پیش کیا۔ اگر اس موضوع سے متعلق سامعین کے ذہنوں میں سوالات ہوں تو یہ وقت سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ تو طلاق کے سلسلے میں بات آئی، یہ تو 3 طلاق کو بھی مانتا ہوں، لیکن جیسے کہ حالات ہیں اس وقت، ابھی کراچی شہر میں خود مجھ سے 3-4 لوگوں نے کہا کہ خود جو شوہر اس نے طلاق دی کہ ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور بھی 3-4 ایسے لوگ آئے میرے پاس۔ تو اب جو کتابوں میں لکھا ہوا یہی ہے کہ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے، اور وہ مرد اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یا وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کے بعد وہ پہلا شوہر شادی کر سکتا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پھر رکھ دے رہے ہیں، ایسا بہت ہو رہا ہے۔ تو اگر اس سلسلے میں ہم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیں، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیونکہ حرام تو ہے ہی، لیکن دوسرے کے قول پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس میں تخلیق ہوگی۔ اور کوئی سوال؟ یہ قتال کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو کس بنیاد پہ قتال جائز ہو سکتا ہے؟ حدیث بہت مشہور ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرت میں طلاق کا جو طریقہ ہم نے اپنے یہاں رائج کر رکھا ہے اس کی سزا ہم بول رہے ہیں۔ آج کل بڑی عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس غلطی کو سدھارنے کے بجائے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ تلاش ہو کہ ہماری اس غلطی کو وجہ جواز دی جائے۔ قرآن نے صاف انداز میں کہا طلاق مرتان، طلاق 1 مرتبہ دینا ہے پھر دوسری مرتبہ دینا ہے، یہ صاف اور واضح حکم ہے۔ اس کے بجائے ہم اگر ایک مجلس پہ 3 طلاق دیتے ہیں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اتنا یہ کہ طلاق کے واقع ہو جانے کے بعد اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کے لیے فقہاء کے دونوں مسلک ہیں۔ فقہاء اربعہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں، اللہ ابن تیمیہ نے ایک عدد کو قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ اپنے موقف کو اختیار کر سکتے ہیں، ان کے سامنے صورتحال کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں جائے۔ یہ بتایا جائے کہ طلاق صرف ایک طلاق کے بعد بھی عورت آپ کی زوجیت سے الگ ہو سکتی ہے۔ لفظ 3 طلاق جو میڈیا میں اچھال رہا ہے اور ہمارے اپنے علماء بھی اپنے مجلس میں 3 طلاق کے ساتھ 3 کا تصور ہی نہیں ہے۔ طلاق تو 1 مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد عورت آپ کے گھر سے نکل جاتی ہے، آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے، سماج کے لوگوں کے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ 3 مرتبہ دینے کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے، اس بات کی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ وہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے، اس موقف کو فقہی اکیڈمیاں علماء کے اس طرح کے جلسے، جن جلسوں میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں اس طرح کے موضوعات پر اتفاق رائے پیدا کی جا سکتی ہے کہ اس کا موضوع ہے۔ دوسری بات جو عرض کی گئی قتال کے تعلق سے، تو میں نے یہی بات اس میں آیتیں نقل کی ہیں کہ قرآن نے جو آیتیں قرآن میں آئی وہ قتال وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو یا دین فطرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے قتال ہے۔ وقاتلوہم حتی یکون الدین للہ، یعنی اطاعت اللہ کے لیے ہو، اور ظاہر ہے اس کا مطلب لوگوں پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا نہیں ہے اور لوگوں کے سروں کو قلم کرنا نہیں ہے، بلکہ آیتوں کو پیش کر کے دوسروں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ تلواریں چلائی ہیں، بلکہ دین کی اشاعت میں اور دین کی نشر و اشاعت میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تاکہ دین کی نشر و اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی مزاحمت نہ ہو، وہاں پر قتال کو کرنا ہے۔ قتال کے حدود بھی بیان کیے گئے، اگر ان کی طرف سے زیادتی ہو تو اتنا ہی جواب دو،
اتنا ہی دفاع کرو جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ معتدین کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قتال یہ ایک طرح سے علاج ہے اور بنیادی چیز دعوت ہے۔ دعوت کے فروغ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے قتال ہے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد عارف عمری صاحب، جنہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اس سیشن کے اگلے مقالہ نگار استاد محترم جناب مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب ہیں۔ آپ کے مقالے کا موضوع ہے فساد فی الارض کا قرآنی تصور، جناب مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ تو میرا تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کے ہر حصے کے بقا و استحکام کے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اسی کائنات کا یہ ایک حصہ یہ زمین بھی ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار مخلوقات رکھی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو ایک خاص امتیاز عطا کیا ہے۔ انہیں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے نظام کو قائم رکھنے اور اسے چلانے کی ذمہ داری انہیں دی ہے اور اس کے بہت واضح ضابطے بھی دے دیے ہیں۔ ان ضابطوں کی روشنی میں فریضہ خلافت ادا کرنا اصلاح فی الارض ہے اور انہیں نظر انداز کر کے زندگی گزارنا فساد فی الارض ہے۔ اسی وجہ سے جن بندگان خدا نے ہدایات ربانی کی روشنی میں اپنا فریضہ منصبی ادا کیا، خواہ وہ کسی زمانے کے رہے ہوں، قرآن مجید انہیں مسلمین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ہدایات ربانی کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری، قرآن مجید انہیں مفسدین سے تعبیر کرتا ہے۔ سطور ذیل میں فساد کی چند نمایاں صورتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ بندگان خدا ان کی روشنی میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں اور دیکھیں کہ آیا وہ مصلحین میں سے ہیں یا مفسدین میں سے ہیں۔ فساد فی الارض کی دو نمایاں صورتیں ہیں، ایک حقوق اللہ سے گریز اور دوسرے حقوق العباد پر ڈاکے ڈالنا۔ غور کیجئے گا تو فساد فی الارض کی ساری کارروائیاں انہی دونوں سے متعلق نظر آئیں گی۔ حقوق اللہ سے گریز، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق اس کی توحید کا اقرار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی ذات یا صفات میں دوسرے کو بھی شریک کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق کی پامالی اور اس کی حق تلفی ہوگی، اور اس جرم کی شناخت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ایک مشرک دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دینے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں کفار و مشرکین مکہ کو اسی کردار کی وجہ سے مفسد قرار دیا گیا ہے اور آخرت میں ان کو عذاب پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بندوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس لیے اگر کوئی اسلام کی خلاف شرعیتی کرتا ہے تو خواہ وہ اسلام کا نام لیوا ہی کیوں نہ ہو مفسد ہے، جیسا کہ منافقین میں تبصرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کو خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔ قرآن نے ان کی اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ کی خلق عادت ولادت اگر ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے تو آدم کی پیدائش کا معاملہ تو ان سے بھی زیادہ حیران کن ہے، پھر یہ انہیں بھی خدا کی خدائی میں شریک کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ بات نصارہ تک پہنچا دو، اس کے بعد اگر وہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے تو مفسد ہیں، اور مفسدوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ خدائی قوانین سے بغاوت کرنا اور اس کے قوانین میں حسب منشا تبدیلی کر دینا فساد فی الارض ہے، خواہ یہ اصول کے پہلو سے ہو یا محض تعویل کی حد تک۔
चुनांचे इस फसाद फिल अर्द की जो सदा आखिरत में होगी वो तो है ही, दुनिया में भी फिर उसकी सदा मिलकर रहती है, जैसा कि बनी इसराइल को मिली, जिनमें से कई एक का जिक्र हमारे बिरादर अजीज मौलाना मोहम्मद इमरान इस्लाही साहब ने अपने मकाले में किया था। अल्लाह ताला ने 586 कबल मसीह में उन्हें बाबुल और नैनवा के बादशाह मुख्तसर के जरिए और 70 ईस्वी में रूमी बादशाह तहताउस के हाथों इबरतनाक सजा दिलवाई, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल आयत 2-8 में है। मेरा ख्याल ये है कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल भी अल्लाह ताला की उसी सुन्नत का हिस्सा है। जो लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह की शान और कुदरतों को फरामोश कर बैठते हैं, वो राह रास्त पर बाकी नहीं रह जाते, वो भूल जाते हैं कि उनकी सलाहियतों और कमालात अल्लाह का अतियाँ हैं। ऐसे लोग गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर निज़ाम अर्ज़ी को अपनी ख्वाहिशों का ताबे बना लेते हैं, फिर तो जो जी में आता है करते हैं। ऐसे लोग कुरान के बयान के मुताबिक मुफसिद हैं। उसके बाद मैंने फिरौन और कारून की मुफसिदाना सरगर्मियों का जिक्र किया है, जिसे मैं इस तलखीस में भी छोड़ता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने अर्ज़ क़वानीन को पूरी तरह नाफिज करने पर इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि यही क़वानीन दुनिया के अमन सुकून के ज़ामिन हैं। इन क़वानीन से हटकर जो भी क़वानीन नाफिज किए जाएंगे, उनसे दुनिया में बदअमनी बेचैनी ही फैलेगी। एक बेदार मग़ज़ हुक्मरान और कायदे मुल्क व कौम की जिम्मेदारी ये होती है कि जब तक वो मुल्क या कौम में है, आवाम की बहबूद के लिए फिक्रमंद रहे, और अगर दौरे या तातील पर हो तो इस अरसे के लिए अपना जानशीन मुकर्रर कर दे और उसे ये हिदायत दे दे कि मेरी बेहतरीन जानशीनी करना, लोगों के अहवाल की दुरुस्तगी पर नजर रखना, शरअंगेज़ों को काबू में रखना और ध्यान रखना कि हमारे मुल्क में फसाद नुमा होने का इम्कान पैदा ना होने पाए। जैसा कि हज़रत मूसा जब 30 रोज़ा दौरे पर निकले तो हज़रत हारून को अपना जानशीन मुकर्रर किया और ये हिदायत की कि वो खुलफनी फी कौमी व अस्लिह वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन। अल्लाह की राह से रोकना, उसकी इबादत और इताअत से गुरेज करना, उसके खिलाफ शरअंगेज़ी का मुज़ाहरा करना, मुकाफ़ात अमल के तसव्वुर से आरी होकर ज़िंदगी गुजारना, खुदा की खुदाई में दूसरों को शरीक करना, क़वानीन इलाही को अहमियत न देना, अल्लाह की किताब से मुँह मोड़ लेना, अल्लाह की शान और कुदरतों को झुटलाना, अल्लाह के अता करदा सलाहियतों को अपनी ज़ाती काबिलियत का करिश्मा समझना, सियासी इक़्तिदार पा जाने के बाद रियाया पर सितम ढाना और अपने आप को कादिर मुतलक समझना, अपने सरमाए पर इतराना, अल्लाह के भेजे हुए रसूल की इताअत न करना, कौम मुल्क की गलत रहनुमाई करना, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का मुज़ाहरा करना, अहले हक़ की मुखालफत करना, अवाम का इस्तेहसाल करना, इस्लाही सरगर्मियों पर कदर लगाना, ये सब हुकूक़ुल्लाह की पामाली और फसाद फिल अर्ज़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैंने अपने मुफस्सल और मज़मून में आयात के ज़रिए इन तमाम बातों को साबित करने की कोशिश की है। हुकूक़ इबाद पर डाके डालना, जिस तरह अल्लाह के हुकूक़ को पामाल करना फसाद फिल अर्ज़ है, उसी तरह बंदों के हुकूक़ पर डाके डालना भी फसाद फिल अर्ज़ है। चुनांचे मुल्क में बदअमनी फैलाना और लूट मार करना भी फसाद फिल अर्ज़ है। जो लोग याजूजी व माजूजी मिजाज के हामिल होते हैं वो यही करते हैं। तारीख में याजूज व माजूज के बाद क़बाइल का जिक्र मिलता है, कुरान ने भी इसका जिक्र किया है। ये बड़ी फसादी ज़हनियत के हामिल लोग थे। आज भी याजूजी व माजूजी टोले मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह के बंदों को ज़िद में मुब्तला कर रखा है। ज़रूरत है ज़ुल्क़रनैन हुक्मरानी की। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को समाज की कमज़ोर तबक़ात की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की है। इसी हवाले से यतीमों की किफ़ालत और सरपरस्ती का भी हुक्म दिया है, लेकिन ये वज़ाहत भी फरमा दी है कि यतीमों की किफ़ालत और सरपरस्ती के बहाने उनकी माओं का इस्तेहसाल मत करना और उनके माल में खुर्द-बुर्द न करना। अलबत्ता अगर ज़रूरत दाई हो कि उनकी माओं से निकाह कर लो, बशर्ते कि वो भी उसके लिए आमादा हो, तो इसमें कोई मुदाफ़ा नहीं। और अगर इंतज़ामी सहूलत के लिए उनके मालों को अपने मालों के साथ मिला लो, बशर्ते कि मकसूद उनकी इस्लाह हो, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये भी हुकूक़ इबाद की अदायगी का एक बेहतरीन ज़रिया है। कुरान मजीद में है कि वइन तुख़ालितूहुम फ़इख़्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह। नाहक कत्ल भी एक बड़ा जुर्म है। ये इंसानी हुकूक़ की पामाली की बदतरीन सूरत है। कुरान ने इसे भी फसाद फिल अर्ज़ से ताबीर किया है, जैसा कि सूरह माइदा आयत नंबर 32 में है। जब नाहक किसी एक को कत्ल करना फसाद फिल अर्ज़ है, जैसा कि सूरह माइदा में है, तो अंदाजा कर सकते हैं कि नस्ल कुशी कितना खतरनाक फसाद होगा। इसी तरह जालिमों का साथ देना और मज़लूमों की मज़लूमियत पर खामोशी इख्तियार कर लेना फसाद को हवा देने के मुतरादिफ है।
اللہ تعالیٰ نے دراصل مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہی جہاد فرض کیا ہے۔ یہ ایک اہم اور بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ فساد فی الارض کا خاتمہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ جو قوم فساد کرتے کرتے اس کی عادی ہو جاتی ہے اور اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اس فساد کو اصلاح کا نام دینے لگتی ہے۔ یہود تو اس معاملے میں چل ظاہر ہیں، لیکن دوسری وہ قومیں بھی جو عدم تشدد کی قائل اور اہنسا کی پجاری رہی ہیں، ادھر ایک طویل عرصے سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور جب لوگ انہیں اس پر ملامت کرتے ہیں تو اپنی اس بہیمیت اور فساد کو اصلاح کا ہی نام دیتی ہیں۔ قرآن نے ان کی تصویر کشی سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں کی ہے، جسے میں چھوڑتا ہوں۔ بیجا خاندانی عصبیت بھی فساد فی الارض ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان خود کو برتر قرار دیتا اور دوسرے خاندانوں کو اپنے سے کمتر کر ڈالتا ہے، جبکہ برتری خاندان سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستانی سماج میں خاندانی برتری کا بت ہمارے بڑے بتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جانب اشارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ رحم رشتوں کی ہر سماج میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ رشتے خاندانوں کے تحفظ و بقا کی ضمانت ہوتے ہیں۔ یہ رشتے انسانیت کی شیرازہ بندی کا نقطۂ آغاز ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں وہ انسانی شرف تو کجا حیوانی امتیاز بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قطع رحم سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اور اسے فساد فی الارض قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں ہے۔ جنسی انارکی بھی فساد فی الارض ہے۔ قوم لوط کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل عورتوں کے بجائے مردوں سے کرتے تھے، اور یہ برائی ان کا قومی مزاج بن گئی تھی۔ پہلے تو پیغمبر وقت حضرت لوط نے انہیں اس جرم شنی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ جب وہ کسی قیمت پر اس سے باز رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے میرے رب، انہیں راہ راست پر لانے کی میں نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ مفسد قوم کسی طرح راہ راست پر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے ان مفسدوں کے مقابل میں میری مدد فرمایا، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ ناپتول میں کمی بیشی بھی فساد فی الارض ہے۔ اس سے حاجت مندوں کا استحصال ہوتا ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن جب ان سے لیتے ہیں تو باٹ یا پیمانہ دوسرا استعمال کر کے زیادہ لے لیتے ہیں۔ اس سے سماج میں ہیجان برپا ہوتا ہے، نفرتیں پروان چڑھتی ہیں اور بات قتل و غارت و ریزی تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن نے اسی لیے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ المطففین آیات 1 تا 3۔ دہشت گردی بھی فساد فی الارض کی بدترین صورت ہے، خواہ یہ افراد اور قوموں کی طرف سے ہو یا ریاستوں اور حکومتوں کی طرف سے۔ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان میں انتقام کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ اتنی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے کہ خواتین اور معصوم بچے تک اس سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ اسی وجہ سے قرآن نے سختی کے ساتھ اسے روکا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا انسانی المیہ ہے کہ جو اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اسی کے خلاف سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور اسی کے ماننے والوں کو مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف آیت 46 کا حوالہ دیا ہے، لیکن وقت کی تنگی سے نہیں پڑھتا ہوں۔ چوری کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم اور فساد فی الارض ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کی گاڑی کمانے پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے اور ان کے خوابوں کے شیش مال کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی مایوسی جنم لیتی ہے جو حوصلوں کو پست کر دیتی ہے اور لوگوں کی دنیا اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس جرم پر بڑی سخت سزا تجویز کی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں ہے۔ فساد کی وہ ساری صورتیں جن کا ذکر اوپر ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے راست بہادرائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ ان جرائم کے مرتکبین عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ زمین میں فساد مچانے والوں کو اگر اس طرح کی عبرتناک سزا دی جائے تو زمین امن سکون کا گہوارہ بن جائے گی، لیکن بدقسمتی سے آج دنیا انسانیت حقوق انسانی کے جھوٹے وعدوں کے ساتھ ان مجرمین کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جرائم کے خاتمے کے لیے قوانین روز بن رہے ہیں، لیکن ان کا نفاذ مجرمین کے بجائے معصومین پر ہو رہا ہے، اس لیے فساد رکنے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے
कि मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की ज़रूरत इस बात की है कि मर्ज की सही तशख़ीस की जाए और हर वक्त उसका मुनासिब इलाज तजवीज़ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब, जिनके मकाले का मौजू था फसाद फी रफ़्ता कुरानी तसव्वुर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त से पहले अपना मकाला ख़त्म कर दिया। अब सामीन के ज़हनों में अगर सवाल हों तो वो सवाल कर सकते हैं। उस्ताद मोहतरम से क्योंकि मेरा जहन वहाँ पे बेदू फिलर्द बाद इस्लाहिया, यानी इस्लाहिया से जहन में वो दौर कई तरह के मेरे जहनों में आ गए, लेकिन हम उस्ताद मोहतरम से चाहेंगे कि इस्लाहिया से मुराद जो है किस दौर की तरफ इशारा है, उसकी थोड़ा सा यानी जानकारी चाहिए। और कोई सवाल किसी के जहन में? जी, उस्ताद मोहतरम से एक सवाल है। जुल्करनैन से मुराद मौलाना आज़ाद ने लिया साइरस को, बादशाह को, क्या इस तरह का और जो चीज़ें मिलती हैं और शख्सियत का नाम, तो आपके लिहाज से कौन से बेहतर है? बेहतर है। और कोई साहब सवाल करना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ये तवज्जो दिलानी है कि मौलाना अमीन साहब ने भी ठीक इसी उन्वान से एक मजमून लिखा है। अगर आपने न देखा तो उसको मुराद रखा। मौलाना इन सवाल के जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं बिरादर मोहतरम मौलाना नसीम साहब इस्लाही साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने तवज्जो दिलाई। वैसे मजमून मैंने पढ़ लिया है। अब एक सवाल है अदिति शाकिर सलमाओं का, इस्लाहिया। कुरान मजीद ने जिस सियाक में इसे बयान किया है कि जहाँ इस तरह की आयत आई हैं उनमें बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला ने हर ज़माने में अपने पैगम्बरों और अपनी किताबों के ज़रिए से इस्लाह का एक पूरा निज़ाम दे दिया है। अब उस निज़ाम को पाने के बाद उस निज़ाम से वाबस्तगी का दावा करने वाले खुद अगर उसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं तो ये फसाद बाद इस्लाह है। तो ख़ास तौर से इसमें एक ज़माने में पहले किताब को ये हिदायत दी गई थी और फिर हमें ये हिदायत दी जा रही है और हमें हिदायत को सामने रखते हुए अपना काम करना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों को बतौर ख़ास पुरानी हिदायत को सामने रख करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक़ बात रहमान सल्लल्लाहु की है, तो भाई ज़ुल्क़रनैन से मुराद कौन है? अब ये तो तारीख़ के लोग बताएंगे, मेरा तो तारीख़ है नहीं। अब उससे मुराद कोई साहब कुछ भी ले सकते हैं, कोई साहब दूसरा ले सकते हैं, तो जिसको भी मुराद लें। और आपने ज़ुल्क़रनैन कहा है, मैंने उसका जिक्र कर दिया है, मुराद जो इससे बहस नहीं है। शुक्रिया। इस इजलास के अगले मकाला निगार हैं जनाब मौलाना शरीफ अहसन मजहरी साहब। आपके मकाले का मौजू है ज़मीन की इस्लाह में अदल व क़िस्त की मामूलियत। जनाब शरीफ अहसन मजहरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, अब तक आपने जिन मकाला निगारों को सुना है वो हिंदुस्तान की अजीम दानिशगाहों से ताल्लुक़ रखते थे। अलीगढ़, आजमगढ़, सरायनील। वो
न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फेम स्कॉलर थे। अभी आपके सामने जो तालिब इल्म खड़ा है उसका ताल्लुक इसी मादरे इल्मी से है, उसी का एक अदना फर्जंद है और बयाबाने झारखंड के इस खित्ते का इसी गांव खानापीढ़ी से ताल्लुक रखता है। जाहिर है एक बहुत बड़ा फर्क है, इसको महसूस करेंगे। सवाल करना का कानून है, नहीं मेहमान नहीं हूँ, मैं आपके दरमियान हूँ, जितने भी इश्कालात होंगे बाद में पूछ सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि मेरे मकाले का मौजू जमीन की इस्लाह है, अदलों की स्थिति मानवीय है। हज़रात आज के इस सेमिनार में हमारे मकाले का मौजू जमीन की इस्लाह में अदलों की स्थिति मानवीय है। यकीनन ये मौजू काफी अहमियत का हामिल है और इस्लाम की बुनियादी मकासद का अहम हिस्सा है और इसकी तालीमात का महवर है। इस्लाम को अगर एक मुजस्सम शक्ल दी जाए तो बिलाशुबा अक्ल किसकी हैसियत उसके दिल की होगी, जिसके बिगड़ जाने से इंसानी माशरा का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा और ये दुनिया फितनों फसाद से भर जाएगी। गरचे अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात की वसतों में जमीन की हैसियत एक जर्रे की मानित है, लेकिन जमीन के बाहर कायनात के बेहद हिसाब निजाम मौजूद है। जिस तरह खालिक कायनात ने जमीन के बाहर की इस वसी कायनात को एक साइंटिफिक सिस्टम के साथ तख्लीक की है, चांद और सूरज, सैयारों और सितारों और कहकशाओं के झुरमुट के मकाम और महवर और उनके घर की शब्दवत कशिश में जो तवाज़ुन और तनासुब पैदा किया है, इसमें अगर जर्रा बराबर भी तब्दीली पैदा हो जाए तो न सिर्फ कायनात का निज़ाम नरम हो जाएगा बल्कि वो दिन क़यामत का दिन साबित होगा। इसी तरह जमीन में आबाद इंसानी माशरे बल्कि छोटे से सैयारे के वजूद बका और उसकी इस्लाह के लिए जिस तवाज़ुन और तनासुब की ज़रूरत है, कुरानी हदायत के मुताबिक वो अदल और क़िस्त के निज़ाम का क़याम है। अगर इंसानी माशरे से निज़ाम अदल और क़िस्त उड़ जाएगा तो इंसानी माशरा दरिंदों की बस्ती में तब्दील हो जाएगा, जहाँ न कोई आइन होगा, न कानून, न हमदर्दी होगी, न इंसानियत। एक ताकतवर जाबिर इंसान या इंसानी ग्रोह कमजोरों, बेबसों और बेकसों पर जुल्म सितम का पहाड़ खोलकर भी सबसे बड़ा मुनसिफ, आदिल और इंसानियत का हमदर्द व नंबरदार कहलाएगा। इसका हर झूठ सदाकत के लिबासे फाखरा से ज़ेबतन होगा, उसका हर फरेब हिकमत व दानाई के जामे खुशरंग में मलबूस होगा, जबकि मजलूम और मकबूल इंसानियत की हर चीज को पुकार सराय एहतजाज या तो फिजाओं में तहलील हो जाएगी, या एक नए अज़ाब या अज़ाब मुसलसल का बाइस बनेगी। जमीन की इस्लाह और इंसानियत की फलाह में अदल की यही वो अहमियत थी कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी दीन को दुनिया में बर्पा किया तो उसकी तालीमात में अदल और क़िस्त के क़याम की ताकीद बार बार फरमाई और कुरान में 22 मकामात पर लफ्ज़ क़िस्त का जिक्र फरमाया और अपने आखिरी नबी को अदल और क़िस्त का एक मुकम्मल पैकर बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। चुनांचे कुरानी तालीमात और उनके मुअल्लिम अव्वल की तालीम और तरबियत से एक ऐसी जमात और एक ऐसा माशरा वजूद में आया जैसा न दुनिया ने पहले कभी देखा था और न बाद में अपनी मुकम्मल शक्ल में कभी वो नजर आया। ताम हजारों साल तक अदल इस्लामी और मसावत इंसानी का माह कामिल न सही, कहीं उसके निस्फ और कहीं उसकी चौथाई हिस्से ने ही उसको लताफत का जलवा दिखाया, जिसे देखकर जमाने के सताए हुए करोड़ों इंसानों ने इसके शायर में आकर पनाह तलाशी, पहली बार मकामी इंसानियत को पहचाना और जिल्लत और नफ़रत के पुरतासुन माहौल से निकलकर इज्जत व वक़ार और सुकून और राहत के पुरकैद फिज़ाओं में पहली बार सांसें लेनी शुरू की। आज दुनिया फिर एक बार दज्जाली फिक्रों का शिकार है। फिरौनियत नए रंग रूप में
دھندناتی پھر رہی ہے، اور آج بھی دنیا کے کروڑوں انسان جبر و ظلم کے نظام کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پستی نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں اسلام کا نظام ابلوکس کی اثری معنویت کافی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے اس مختصر سے مقالے میں قرآن و سنت کے حوالے سے عدل و قسط کی اہمیت، موجودہ عالمی صورتحال اور اس صورتحال میں نظام عدل کے قیام کے سلسلے میں ایک اجمالی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں زمین کی حیثیت ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے، پھر بھی صلاح و فساد کی بات ہوتی ہے تو کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے سے آگے نہیں بڑھتی، جس کی وجہ اس سیارے میں اس پتلے خاکی کا وجود ہے، جسے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کائنات میں اتارا گیا اور اس کے اندر افاق و انفس کی وسعتوں میں کمندے ڈالنے کی صلاحیت بخشی۔ اس لیے اس عظیم الشان مخلوق کے مقام و مرتبے اور ذمہ داریوں کے ذکر کے بغیر موضوع کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر شے کی تخلیق کی، زمین و آسمان، چاند اور تارے، شجر و حجر، جمادات و نباتات، بحر و بر اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور کائنات کے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے منفرد و ممتاز بنایا۔ اس کے اندر کچھ ایسے صفات پیدا کیے جو دوسروں کے اندر نہیں پیدا کی، مثلاً اسے عقل و شعور کی دولت عطا کی، تفکر و تدبر کی نعمتوں سے نوازا، نطق اور گویائی کے ساتھ اظہار خیال اور معافی زمین کی ادائیگی کے ملکہ سے سرفراز کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ انسان کی یہی حیثیت کچھ کم نہ تھی، لیکن خالق کائنات نے اس خاکی کے پتلے کو ایک اور بڑے اعزاز سے نوازا، اور اعزاز نام ہے خلیفۃ الارض تھا۔ خلیفۃ الارض نے دستار فضیلت کے ساتھ ہی دنیا کی تمام مخلوقات اس کے تابع و فرمانبردار بن گئی، جن پر تصرف کا حق بھی اسے حاصل ہو گیا، البتہ اس کے ساتھ ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی، اس لیے کہ خلیفہ نائب ہوتا ہے، اصل مالک نہیں ہوتا، بلکہ مالک حقیقی کے مرضیات و خواہشات کے مطابق کسی نظام کو قائم کرنا ہی اس کا فرض مسئولی ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس کی پاسداری کی تو یہی عدل و قسط کی پاسداری ہے، اور اگر مالک حقیقی کی مرضیات و خواہشات کے خلاف خود مالک بن کر اپنے نفس و شہوات کا غلام بن گیا تو یہی ظلم و طغیان، سرکشی و فساد کی غرض ہے۔ دوسرا مسئلہ اس پتلے خاکی کے سامنے مخلوق کی طرف سے پیش کیا گیا چیلنج بھی تھا، فرشتوں کی طرف سے، جو اسے خلیفۃ الارض بنانے سے پہلے ہی پیش ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرشتوں سے کیا تو فرشتوں نے اعتراض کے طور پر نہیں، بلکہ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ استفہام کے طور پر یہ سوال کیا گیا تھا۔ استفہام کے طور پر آپس میں سرگوشیاں کی کہ آخر اللہ کی اس مخلوق کو پیدا کرنے اور اسے اتنا بڑا اعزاز عطا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر اس کا مقصد عبادت ہے تو ہم اللہ کی تحمید اور تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ یہ خدا کے بندے تو زمین میں جا کر فتنہ و فساد برپا کریں گے اور زمین کے اندر فریضیہ کریں گے۔ چنانچہ اعلان خداوندی اور خدشات ملائکہ کو قرآن نے اپنے خوبصورت اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خلافت و عدل کا رشتہ، قیام عدل کے بغیر خلافت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عدل نہیں ہوگا تو لازمی طور پر نفس پرستی ہوگی جو گمراہی کا سبب بنے گی، اور انسان کو منصب خلافت کے اعلیٰ مقام سے گرا کر عذاب الہی کا مستحق بنا دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نفس پرستی سے پرہیز کر کے لوگوں کے درمیان عدل و قسط کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، میں یہ بھی یاد دلا دی کہ ہم نے تم کو خلیفۃ الارض کا منصب عطا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی
ويضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، بس حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یوم الحساب کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے اور عدل کو پسند فرماتا ہے، اس لیے انسانوں کو بھی بحیثیت نائب و خلیفہ یہ لازم ہے کہ عدل و قسط کے نظام کو دنیا میں لاگو کریں۔ جس طرح روشنی کے نمودار ہوتے ہی تاریکی دم دبا کر بھاگ جایا کرتی ہے، عدل و قسط کا لازمی نتیجہ ظلم انصافی، ظلم و ناانصافی اور فساد کے لفظ کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کی ذات کو عدل و قسط کس قدر محبوب ہے اور ظلم و ناانصافی اللہ کے نزدیک کس قدر مقبول، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان صفات شرعیہ کا تصور بھی اس کی عزت و تقدس کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں ماہر قرآنیات علامہ حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص عالمانہ اسلوب میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح اس حقیقت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الوہیت پر منفرد ہے، اسی طرح ہمارا ایمان اور اس پر بھی ہے کہ وہ عدل کے مطابق کام کرتا ہے، لہذا اس کے احکام و افعال میں ظلم و ناانصافی کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الوہیت کی عزت و تقدس کے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و قسط کو پسند کرنے والا ہے۔ عدل و قسط انبیائی مشن، کفر و شرک، ظلم و طغیان، ناانصافی، عدل و مساوات اور انسانوں کے ذریعے انسانوں کا استحصال اور غلامانہ برتاؤ فساد فی الارض کی بدترین مثالیں ہیں۔ جب یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی زمین شر و فتن سے بھر گئی تو اس نے اس کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور عدل و قسط کو کار نبوت کا حصہ قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بعثت انبیاء کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب مقدس میں فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو۔ بلا شبہ کفر شرک سے بڑا نہ کوئی ظلم ہے اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی فساد ہے، اس لیے بعثت انبیاء کا اولین مقصد دنیا کو کفر و شرک کی لعنتوں سے پاک کرنا اور انسانوں کا رشتہ خدا واحد سے جوڑنا رہا ہے، لیکن دعوت توحید کے بعد انبیائی مشن کا سب سے اہم اور بنیادی کام عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا رہا ہے۔ لہذا توحید اور عدل دین کے نظام کے ایسے دو حصے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زمین کی اصلاح اور فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے دونوں کی حیثیت ایسا ہے۔ علامہ حمید الدین فرائی توحید و عدل کے اس باہم رشتے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توحید اور عدل دونوں کی اصل ایک ہے۔ اگر توحید اسلام کا سر ہے تو عدل اس کی اساس ہے۔ یوں تو تمام انبیاء مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے عدل و قسط کے قیام کے لیے بھیجا تھا، لیکن خاص طور پر اپنے آخری دین جسے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، فساد فی الارض کے دائمی علاج کے طور پر عدل و قسط کے قیام کو نہ صرف اس کا حصہ بنایا بلکہ سراپا مکمل عدل بنا کر برپا کیا اور اپنی کتاب مقدس میں بار بار اس کے لیے ہدایتیں جاری کی۔ خاص طور پر عدل و انصاف کے قیام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ امید کو عادل بینکم۔ یہ ظاہر بظاہر ایک مختصر آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں عدل و قسط کی کیا اہمیت ہے، بلکہ عدل و اسلام کا کوئی جز نہ بن کر پورا کا پورا اسلام عدل و قسط کا مکمل اور نادر نمونہ بن گیا۔ مفکر شہید مولانا سید ابو اللہ مودودی نے عدل و قسط کے موضوع پر کافی طویل اور فاضلانہ بحث کیا ہے۔ ان تفصیلات سے قطع نظر عدل و اسلام کے رشتے کے سلسلے میں ان کا جو موقف ہے اسے ہم یہاں ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مولانا کی نظر میں عدل و اسلام دو الگ چیزیں نہیں بلکہ دو مترادف لفظ ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عدل ہے تو وہ حقیقت سے کمتر بات کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدل ہی اسلام کا مقصود ہے
حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ معلوم کرو کہ جن مقاصد کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مقصود اعظم یہ ہے کہ لوگوں میں باہمی مظالم دور ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے مظالم کے دور ہونے کا مطلب ہی عدل و قسط کا کام ہوتا ہے. اگر ہم سیرت نبی پر نظر ڈالیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاق کے سب سے اعلیٰ و ارفع معیار سے اختاب و برست فرمایا. فرما کر خود ہی یہ بھی فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم. لیکن آپ کی جن تین صفات سے اہل اسلام پہلے تین صفات سے اہل مکہ اسلام سے پہلے ہی واقف اور اس کے زبردست قائل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور عدالت تھی. صداقت و امانت کے تو قدر اس کے صداقت و امانت کے تو اس قدر مختلف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی امین و صادق رکھ دیا تھا، لیکن آپ کی عدالت پر بھی انہیں پورا اعتماد و یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عنفوان شباب میں ہی قدم رکھا تھا کہ کعبہ کی تعمیر نو کے موقع پر حجر اسود کے نصب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا پیدا ہو گیا. قریب تھا کہ آپس میں تلواریں نکل جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن تدبیر سے ایسی راہ نکال دی کہ اس عدل پر تمام سرداران کمال نے اتفاق کر لیا اور فتنے کی آگ دب کر رہی. نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا. کفار مکہ نے آپ اور آپ کے صحابہ کرام پر عرصیات تنگ کر رکھا تھا. اطلاعوں، آزمائشوں اور مشکلات کی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش کیا جس کا مال ابو جہل نے کسر کر رکھا تھا. حالات ایسے نازک تھے کہ آپ اس مقدمے کو واپس کر سکتے تھے، لیکن ایسے خطرناک ترین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس نہیں کیا اور حق و انصاف کے تقاضوں کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے مدعی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو اس کا حق ادا کرنا پڑا. کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلہ دینا انتہائی مشکل، نازک اور ترین امتحان کا کام ہوتا ہے. یہ کام مثبت اور مشکل ہو جاتا ہے جب کسی بااثر یا معزز انسان کے مقابلے میں کسی مسکین اور زبردست کے مقابلے میں زبردست، اپنے کے مقابلے میں غیر اور دوست کے مقابلے میں کسی دشمن کے درمیان فیصلہ کرنا. ایسے امتحان سے جو شخص کامیاب اگر کوئی ذات کے ساتھ گزر جاتا ہے وہی سب سے بڑا عادل منصف بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے اسی عدل و قسط کا تقاضا بھی کرتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و قسط کے کام میں امیر و غریب، چھوٹا اور بڑا، عربی و عجمی، کالے اور گورے، یہاں تک کہ دوست کو دشمن اور کافر و مومن کے فرق کو مٹا دیا اور صرف حق و صداقت کا ساتھ دیا، خواہ وہ فیصلہ کسی کے خلاف بھی ہو. کبھی ایسا بھی یہ شارٹ اسٹڈی آف دی ورلڈ کے مصنف امتراض ہیں کہ انسانی حریت، خود و مساوات کی بات تو دینا دنیا میں پہلے بھی کہہ گئے تھے. چنانچہ مسیح کی آنکھ ہی وہ بکثرت موجود ہیں، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ عدل و مساوات کے اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. اسی طرح ایک دوسرے مستشرق مورخ آرنالڈ اپنی کتاب دی پریچنگ آف اسلام میں تحقیق فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی افواج وادی اردن پہنچی اور جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہیم کے مقام پر اپنا خیمہ لگایا تو اس علاقے کی عیسائی باشندوں نے عربوں کو لکھا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں بعض نکیوں پہ ترجیح دیتے ہیں اگر جو ہمارے ہم مذہب ہیں، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ اپنا عہد زیادہ اچھی طرح نبھایا ہے، تم ہم پر زیادہ مہربان ہو، تم ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے اور ہم پر تمہاری حکومت ان کی حکومت سے بہتر ہے. آج فاروق کے عدل و انصاف، انسانیت و مساوات کے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے اور جس کا اعتراف مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مورخین اور سیاسی مفکرین نے بھی کیا ہے.
ظاہر ہے مقالے کی تنگ دامانی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تاریخ کے ان شہبازوں کو زیادہ سے زیادہ رقم کیا جائے، لیکن مسٹر آرنلڈ کے مذکورہ اقتباس کے حوالے سے تاریخ کو عام باتیں کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں صحابہ کرام نے رستم کے دربار میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد نہ تو کشور کشائی ہے اور نہ سرحدوں کی وسعت، نہ ہی رعایت کا حصول، نہ ہی کوئی دنیاوی غرض، بلکہ ملاحظہ ہو حضرت بن عامر، حضرت حذیفہ بن محسن اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ جواب جو انہوں نے رستم کے سوال پر دیا تھا کہ کون سی خواہش تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، ان سب کا مشترکہ جواب تھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انسان کو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف خدا واحد کی بندگی کی طرف لائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر انہیں دنیا کی فراخی سے برابر کریں اور ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دے کر اگلے حساب سے ہمکنار کریں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین لے کر اپنے مخلوق کے پاس بھیجا ہے، پر جو ہمارے دین کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کے اقرار کو تسلیم کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا ملک اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو سرداری کرتا ہے اس سے جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ شہادت پا کر جنت حاصل کر لیتے ہیں یا فتح یاب ہو جائے۔ بہرحال خلفائے راشدہ خاص طور پر فاروقی کی جبکہ مملکت اسلامیہ کافی وسعت اختیار کر چکی تھی اور تمدنی و انتظامی ہر نقطے نظر سے ایک باقاعدہ ریاست کا وجود عمل میں آ چکا تھا، تو عدل و قسط کا نظام بھی اپنی مکمل شکل و صورت میں دنیا کے سامنے آیا اور بس ایشیا سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک کروڑوں کی تعداد میں زمانے کے ستائے ہوئے مظلوم انسان اس کے سائے رحمت میں پناہ حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور وقت کے فرانہ کیسر و کسرا کے تازہ زمین خاک مل گئے۔ خلافت راشدہ کے بعد اگرچہ خلافت کی جگہ شہنشاہیت کی بدعت نے لے لی اور عدل و قسط کا نظام باقی نہ رہا جو اصلاح عرض کے لیے مقصود تھا اور جس کا عمل بدقل پورے نظام حکومت پر تناسب و توازن کے ساتھ قائم ہونا چاہیے تھا، لیکن جزوی طور پر انسان کی کچھ جھلکیاں ہر دور میں دکھا کے دی رہی ہیں اور ظلم و جبر کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی مظلوم انسانیت نے اس ٹوٹی ہوئی کشتی میں بھی سوار ہو کر سکون اور راحت سانس لیا ہے۔ بہرحال یہ مقالہ طویل ہے اور اس میں دور حاضر یا درپیش مسائل جو ہے اور موجودہ فرعونیت جو ہے اور پوری دنیا میں دندناتی کر رہی ہے، افغانستان سے لے کر اور عراق و شام تک جو ظلم و جبر کا نظام ہے، بیچ میں اشتراکیت کا ایک نظام آیا جو یہی سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم کے خلاف آیا، لیکن اس اشتراکیت میں بھی بے اعتدالی تھی اور اس میں بھی ایک طبقے پر ظلم و جبر کرنا اور ان کا قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال لوگ اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے، حکومت کا نظام تو ختم ہو چکا ہے لیکن ایک نظریے کے طور پر ابھی زندہ ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ دونوں نظریات اسلام کے نظریے عدل سے متعارف تھی اور آج پوری دنیا میں کل کسی مقالہ نگار نے 30 لاکھ کی بات کہی تھی، میں نے بھی 30 لاکھ سے کچھ زیادہ، چونکہ یہ 30 لاکھ کا جو ڈاٹا آیا ہے یہ 2 سال پہلے کا ڈاٹا تھا کہ افغانستان سے لے کے شام تک کا جو قتل عام ہوا ہے، فرعونیت کا جو منظر سامنے آیا ہے ان کی نظریہ میں یہ ہے، اس میں 30 لاکھ کو 2 سال پہلے کا ٹائمس آف انڈیا وغیرہ میں ڈاٹا آیا تھا، اس کے بعد 6 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں شام میں، تو گویا کہ وہ 36-37 لاکھ کوئی بھی کسی بھی تعداد کو ہم حد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کے بھی بہت سارے ڈاٹے آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن کم از کم 30-35 لاکھ میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، میں ہندوستان کے تناظر میں جو نیشنلزم اور جو کلچرل نیشنلزم اور وہ ہندو سنسکرتی کی جو باتیں چل رہی ہے، کمپرسٹی کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، اس کی ایک جھلک سامنے آ رہی ہے۔ اس جھلک ہی نے کچھ ایسا دکھایا ہے منظر جو کتنا خطرناک منظر ہے، اسے ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ امکان ہے یا خدشات ہے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی پوری تصویر سامنے آ جائے، اس کا وہ پورے طور پر اس میں آ جائے، اپنے ہندوتو کے ایجنڈے کے ساتھ، منوسمرتی کے اس
संविधान या दस्तूर के साथ आ जाए तो उस वक्त हालात और कितने बदतर होंगे इसका सिर्फ तो तस्वुर कर सकते हैं। इन सारी बातों का जिक्र हमने इस मकाले में किया है और वक्त नहीं है इसलिए मैं अपनी बातों को नहीं, लेकिन हमने एक बात जरूर की है, ये जो नजरियात है, ये जो जुल्म और जबर का निजाम है, यकीनन हमारे लिए हो सकता है तारीख में सदियों का भी कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं होती है। आज जुल्म जबर के निजाम से तंग आ जाने के बाद हमारे सामने हजारों साल से सताए हुए लोग हैं, जिसमें हमारी भी कोताहियां हैं, उसका हमने जिक्र किया है। आज भी उनके सामने जो बातें रखी जाती है तो वो तस्लीम करते हैं और बड़े मौके थे हमारे लिए दावत की इस मुल्क में। इस हिंदुस्तान के लोग जो होते हैं चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं या वहाँ पे बख्श चीजों की परस्तिश करते हैं, ये बड़ा मौका था जिसको हमने खोया है। लेकिन आज भी उस पर अगर कोशिश की जाए तो वही नहीं कि इस जबर के निजाम के बाद अगर कोई चीज मुतबादिल कोई चीज रह जाती है तो वो इस्लाम का निजाम अदल है और दुनिया लौटेगी इस निजाम अदल के साथ। उनके पास कोई विकल्प, कोई सब्स्टिट्यूट और कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए बिलाखिर उन्हें लौटना पड़ेगा। हम देखें ना देखें, हमारी नस्लें जरूर देखेगी। हमने हज़रात, चूँकि मौलाना का मकाला तवील था और मकाला खानी में ही काफ़ी वक्त गुजर चुका है, इसलिए सवालात का इनके मकाले सवालात का सिलसिला मौकूफ़ किया जाता है। और मैं अगले मकाला निगार को दावत देने से पहले हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन साहब, जो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए ईरान से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, आला व सहला व मरहबा, खुश आमदीद कहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, डाइस पे तशरीफ़ वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और अब आखिर में इस इजलास बल्कि इस पूरे 2 रोज़ा सेमिनार का आखिरी मकाला पेश करेंगे जनाब मौलाना अबरार अहमद इस्लाही मक्की साहब, सदर अंजुमन तलबे क़दीम मदरसतुल इस्लाह। आपके मकाले का मौजू है ज़मीन में इस्लाह अंबियाई मिशन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सदर जलसा, उलमाए किराम, दारुल उलूम इस्लाम नगर के असातिज़ा और अज़ीज़ तलबा, मकाले का उन्वान तो बहुत अहम है। मैंने जो मकाला लिखा तो उसके बाद मैंने जो सोचा कि क्या मैंने मकाले का उन्वान का हक़ अदा किया, तो मुझे लगा कि मैं बहुत दूर हूँ उन्वान जो मकाले का जो उन्वान का जो मेयार बनता था, जो जगह बनती थी उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन बहरहाल जो कुछ मैंने लिखा है मैं उसे अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। ज़मीन में इस्लाह अंबियाई मिशन, इस मौजू के उस उन्वान के 2 जुज़ हैं, ज़मीन में इस्लाह और अंबियाई मिशन। ज़मीन में इस्लाह की बात को आम तौर पर इंसानी ज़िंदगी के आला मकासद में शुमार किया जाता है और ऐसा भी है कि जो लोग ज़मीन में इस्लाह की जगह फसाद का काम करते हैं वो भी मुस्लिम होने का दावा करते हैं, जैसा कि कुरान मजीद की तरफ से आयत से मालूम होता है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद बर्पा न करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, जबकि हकीकत ये है कि वही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये बात मालूम नहीं। इससे ये बात जाहिर होती है कि फसाद बर्पा करने वाले भी मुस्लिम होने के दावेदार होते हैं। इसी सूरह में आगे एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह,
یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ قرآن مجید میں کئی مواقع پر اصلاح کے لفظ کا استعمال ہوا ہے اور مختلف معنوں میں ہوا ہے۔ درج ذیل آیات سے اس لفظ کے مختلف معنی اور ان کے سیاق و سباق کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے بہتر انسانی تعلیم و تربیت کے لیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور ایک دوسری جگہ ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اسی طرح اعمال کی اصلاح کے معنی میں إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، اور ایک اور مقام پر ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اسی طرح اصلاح حال کے مفہوم میں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المتقین۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان تعلقات کے میں اصلاح کے معنی میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ تو اسی طرح سے ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مذکورہ بالا مواقع کے علاوہ قرآن مجید میں اصلاح کا لفظ فساد بالارض کے بالمقابل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یہاں اصلاح کا لفظ توجہ طلب ہے اور قدر تفصیل چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ وہ بات مختصراً جو مولانا عمر اسلم صاحب نے فرمائی تھی اس کی تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی اکثریت اس بات پر متفق ہے اس کائنات کے احاطے کے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر تم کفار و مشرکین سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو اس کے لیے آیتیں ہیں، اس میں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو برحق بامقصد اور باضابطہ بنایا ہے، اور وہی اپنے علم، حکمت اور سنت کے مطابق اسے چلا رہا ہے، اور ساری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور تمام مخلوقات اللہ کے نظام اور قانون کی پیروی کرنے اور اس کی تسبیح میں سربسجود ہے، جسے قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ایک اور جگہ پہ ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بہت سی مخلوقات قانون الہی کی فرما برداری میں مصروف ہیں، اور کچھ مخلوقات جن و انس ایسی ہیں جو اللہ کے قانون کی نافرمانی کے سبب عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن و انس کو اللہ کے قانون کی نافرمانی کا اختیار بھی حاصل ہے۔ انسان کے لیے کائنات کی مثال اس مشین کی ہے جس کے ساتھ اس کے بنانے والے نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی فراہم کیا ہے۔ اب یہ استعمال کرنے والے پہ منحصر ہے کہ بہتر استعمال سے اسے بنائے رکھے یا بدتر استعمال سے اسے بگاڑ دے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بعد اصلاحیہ میں اصلاح کے مفہوم کی وضاحت تھی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا دین اور اس کی شریعت
ہر زمانے میں ہر نبی کے بعد وہ اپنی صحیح حالت میں نبی کے ساتھ آئی اور وہ صلاح کی حالت میں تھی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اس صلاح کی حالت کے بعد اس کے اندر فساد نہ برپا کرو۔ اس سلسلے میں پہلے انبیائی مشن کی بات، اس سلسلے میں پہلے انسان اور نبی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ تخلیق آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہمارے ارد گرد کے اس عظیم الشان کائنات کو تشکیل دیا۔ زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، چاند، سورج، چاند، ہوا، پانی، روشنی، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض کی وہ تمام چیزیں جن کی انسانی وجود کو ضرورت کو سبھی کو پیدا کر دیا تھا، اور جو چیزیں اچھی اور مفید تھیں انہیں حلال، اور جو بری اور مضر تھیں انہیں حرام قرار دیا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور پیش نظر ہے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے ساتھ اللہ کے ایک دلچسپ مکالمے کا بھی ذکر ہے جس کا موضوع تخلیق انسان ہے اور وجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اس طرح اس آیت میں جو ایک اشکال ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو زمین میں خوریزی اور فساد برپا کرے گی، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے منصوبے کا ذکر کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور لفظ خلیفہ میں اس سے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات تھیں وہ سب ان کو آزادی، اس کی تصرف کی آزادی نہیں تھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جس کو تصرف کی آزادی ہوگی، تو اس کے بعد فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے لفظ خلیفہ سے کہ جس کا اظہار فرشتوں نے کیا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ظاہر بات ہے کہ مزید رائیوں کی گنجائش ہے اور اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ایک عرصہ گزرا، اور وہ جو علم تھا وہی نبوت تھی، وہی دین تھا، وہی شریعت تھی، لیکن جب اس کے بعد انسان کو جو آزادی حاصل تھی اور شیطان کو موقع تھا، اس کے بعد جب نسلیں بگڑنے لگیں تو انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ہدایت بھی اللہ کی آتی رہی جس میں دین بھی تھا، شریعت بھی تھی، اور وہی قوانین تھے جس سے اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے، اور جس کے مطابق سورج چاند جن کو لیکن تصرف کی آزادی نہیں، اس قانون کے حساب سے چل رہے ہیں۔ انسانوں کو اللہ کا دین اور اس کا جو شریعت تھی، قانون تھا، اس میں تصرف کی آزادی تھی، اور وہ بگاڑ اور سبب بنا جس میں اللہ کے مرضی کے مطابق اس پہ نہیں چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کام کون کرے؟ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور قرآن مجید آخری کتاب تھی، اس کتاب میں آل عمران میں آیت نمبر 110 میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اس میں بتا دیا گیا تھا کہ اب تا قیامت جو کام انبیاء علیہ السلام کر رہے تھے وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ بھی اس کام کو انجام دیں گے، انبیائی کام کو، وہ تا قیامت خیر امت قرار پائیں گے۔ میرے حساب سے خیر امت ہر کوئی شخص خیر امت نہیں ہوگا، خیر امت وہی ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا امت مسلمہ میں سے۔ تو یہ خیر امت کا کام، یہ انبیائی کام ہے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ انجام دیا۔ لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تین طرح کے تھے۔ ایک اکابر صحابہ تھے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جو جلیل صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شورا اور جو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف کاموں میں جو ان کے لیے ہاتھ بٹاتے تھے وہ کام انجام دیتے تھے، اکابر صحابہ۔ اور اصحاب صفہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علمی کاموں کے لیے قرآن مجید، جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور جو صحابہ اس میں موجود تھے اصحاب صفہ میں، وہ کام ہمارے بزرگ جب مدرسوں میں جاتے ہیں اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ صاحب
इन मदरसों से जो उलमा तैयार, मैं भी मदरसे का फारिग हूँ, लेकिन कोई बात अगर आपको महसूस हो तो आप मुझे अब नहीं समझें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मदरसे में जो उलमा तैयार हो रहे हैं ये आधे दिन के उलमा तैयार हो रहे हैं, आधे दिन के उलमा तैयार हो रहे हैं। क्यों? इसलिए उसकी वजह ये है कि मेरे राय में ये जो मदरसों का निज़ाम कायम हुआ वो सन 1857 के बाद, जब हमारे उलमा इकराम को अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारी इस मुल्क में फौजी ताकत कमज़ोर होने की वजह से सियासी ताकत ख़त्म हो गई है, और अब इस मुल्क में अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी तहजीब हमें बाहर ले जाएगा। चुनांचे मौलाना कासिम नानवी अलैहिर्रहमह ने अपने साथियों के साथ एक तहरीक चलाई, और उस तहरीक का बुनियादी मकसद ये था कि हम इस तहजीबी और तालीमी रेले में कहीं बह न जाए। तो पेश नज़र जो निसाब तालीम और जो मकसद था वो यही था कि हम इस मुल्क में, एक बड़े मुल्क में किस तरह मुसलमान बाकी रहें। चुनांचे जो निसाब तालीम तैयार किया गया वो उस वक्त जो निसाब तालीम, अगर कोई बात गलत कह रहा हूँ तो आप तवज्जो दिलाइएगा, सवालात की शक्ल में भी, तफसीली की शक्ल में अगर गुंजाइश हो सदर साहब इजाज़त दें, कि उस वक्त जो मुरव्वजा दीनी तालीम का जो निसाब तालीम था, जिसमें मुंशी और वक्त हाजिर की ज़रूरतों को बनाने के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई थी, और उसमें वो चीज़ें रखी गई थी जो इल्मी तौर पर मुसलमानों को मुसलमान बनाए रखें, ये ज़रूरत पूरी करने वाली थी। और ये बात जो मुसलमानों का, आप यकीन जानिए कि जहाँ इस्लाम कुरान नाजिल हो रहा था, जहाँ इस्लाम आया था, वो इस जगह से जहाँ में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत दूर है, लेकिन मुसलसल ये काम करने अव्वल के लोगों ने अंजाम दिया कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। आज जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस की बात है 800 साल में, और उसके बाद हमारे उलमा के जहन में भी ये काम तरजीहात के हिसाब से बहुत पीछे चला गया, और उसकी वजह से हमें दो बड़ी सजाएं मिली। एक बड़ी सजा ये मिली कि तुम अगर दीन का ये काम, अंबियाई काम नहीं कर रहे हो, तो अब तुम छोटी छोटी रायों में, फिरकों में, मनाहिज में, मसालिक में बढ़ जाओ। दूसरे, हमने जिस मुल्क में तुम्हें उठाया है उस मुल्क की ज़ात बिरादरी की जो एक मुसीबत है, तुम उसमें मुब्तला हो जाओ। तो दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, अगर हम इन चीज़ों से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, फसाद की जगह बिगाड़ की, फसाद की जगह बनाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें फिर कुरान की तरफ, कुरान की इस दावत को और इस्लाह फिल अर्ज़ के अंबियाई मिशन को फिर हमें इख्तियार करना होगा। सिर्फ मुसलमान, ज़रूरत इस बात की कि मुसलमानों में हम काम करें, उनको सही मुसलमान बनाएं, और ऐसा मुसलमान बनाएं जिनको अपना फ़र्ज़ मनसबी मालूम हो इस मुल्क में, और वो अल्लाह की दीन की दावत को लेकर आगे बढ़ सकें। देखें आप, हमारा जो निसाब तालीम है, चाहे वो दारुल देवबंद हो, चाहे मज़ाहिरुल उलूम हो, नदवतुल उलमा हो, खुद मेरा जो इदारा है मदरसतुल इस्लाह जामिअतुल फलाह, कहीं भी निसाब तालीम में दीन की दावत के उलमा जो तैयार किए जाते हैं, दीन की दावत के ना उसूल बताए जाते हैं, ना हिंदुस्तान में मुरव्वजा मज़ाहिब के बारे में मुख्तसरन भी बताया जाता हो। यही वजह है कि मदारिस के आसपास जो मुस्लिम गैर आबादियाँ हैं, वे समझते हैं कि यहाँ तो कट्टर मुसलमान तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब संजीदा सवालात हैं जो इस मौजू के तहत आते हैं। अल-इस्लाह फिल अर्ज़ और अंबियाई मिशन किस तरह से होता है। तो ज़रूरत इस बात की है, वक्त निकल रहा है और सेमिनार का वक्त खत्म होता है। मैं अपनी किसी का लेकिन उससे पहले एक किताब का रस्मी इजरा है। ये रस्मी इजरा का काम जनाब इश्तियाक अहमद ज़ैली साहब के यहाँ, तो इस किताब का रस्मी इजरा होना है। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ लाइए। ये किताब है मियाँ बीवी के हुकूक और जिम्मेदारी, मोहम्मद जमील अख्तर जलील नदीर साहब की किताब है।
اور نبی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ صدارتی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، ابھی آپ نے انتہائی سنجیدگی اور سکون کے ساتھ مقالات کی سماعت کی اور آپ نے لوگوں کی باتیں سنی، اور یہ سیمینار میں مقالات کی آخری نشست ہے جو بس بخوبی اختتام پذیر ہو رہی ہے. اس میں مولانا نعیم الدین صاحب اصلاحی نے اجتماعی زندگی میں قرآن کی ہدایات کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا، اور انہوں نے خاص طور پر قرآن کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کے حوالے سے اپنی بات کو پیش کیا انہوں نے، اور جدید و قدیم مفسرین کے حوالے بھی انہوں نے دیے، اور انہوں نے خاص طور پر فرمایا کہ عدل اور توازن یہ اصل ہے، مساوات نہیں، عدل ہونا چاہیے، اور عدل سے آگے کی چیز احسان، یعنی جو حق ہے اس کو دیا ہی جائے لیکن اس سے زیادہ دیا جائے، یعنی جو حق نہیں بھی ہے وہ بھی دیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ معاشرے میں اور سماج میں بہت خوشگوار اثر پڑے گا، اور اس سے تعلقات اچھے ہوں گے. اور دوسرا مقالہ ملک کے مشہور فاضل مقالہ نگار محمد عارف عمری صاحب کا تھا، معاشرتی اصلاح کے رہنما اصول، یہ مقالے کا موضوع تھا، جنہوں نے خاص طور پر جان، مال اور نسب کی حفاظت کو موضوع بنایا، اور پھر خاص طور پر یہ انہوں نے فرمایا کہ قتل اور قتال میں خلط مبحث ہو رہا ہے. قتل الگ چیز ہے، قتال الگ چیز ہے، لیکن یہ دشمنوں کی طرف سے جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں یا کہ خود کر رہے ہیں اس کو قتال اور جہاد سے جوڑ دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پاکیزہ مال کہ مال کو حلال طریقے پر کمانا اور صحیح جگہ خرچ کرنا، اس پر اسلام نے بڑا زور دیا، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح وغیرہ، طلاق وغیرہ پر بحث کی کہ ان چیزوں کا بڑا دخل ہے کہ اس کی نسب کی حفاظت میں. اس کے بعد مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کا مقالہ آیا فساد فی الارض کا قرآنی تصور، بہت بھرپور مقالہ تھا ان کا. انہوں نے خاص طور پر دو عنوان کے تحت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، اس عنوان کے تحت انہوں نے گفتگو کی، اور پھر جو ہے مختلف چیزیں اس کے تحت انہوں نے بیان کی. اسی سلسلے میں ہم جنسی کا بھی ذکر آیا، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ سزا دی جائے جو قرآن نے سزا متعین کی ہے، اگر حکومتیں وہ سزا اختیار کر لیں تو فساد فی الارض کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل قائم ہو جائے گا اور زمین کی اصلاح ہو جائے گی. جہاں یہ سزائیں نافذ ہیں 10%، 20%، وہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر جگہ کے مقابلے میں وہاں زیادہ امن و سکون ہے اور شانتی ہے. تو اگر واقعتاً کوئی حکومت ان سزاؤں کو نافذ کرے ایمانداری کے ساتھ تو عدل ہو جائے گا اور زمین فساد سے پاک ہو جائے گی. اس کے بعد اسی گاؤں کے اور اسی مدرسے کے فرزند مولانا شریف حسن مظہری صاحب نے زمین کی اصلاح میں عدل و قسط کی معنویت اور اس کا رول، اس پر انہوں نے ایک مفصل مضمون میں سنایا، اور بہت ہی مربوط انداز میں فساد اور اصلاح کی انہوں نے تشریح کی، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، جس میں انہوں نے سائنس سے بھی مدد لی، سائنس کے حوالے دیے، قرآنی آیات، تاریخ اسلامی، غیر مسلم مفکرین کے حوالوں سے اپنی بات کو خوبصورت زبان میں، خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا. اور تواضع میں انہوں نے کہا کہ میرا تعلق یہاں سے ہے، ابھی تو بڑے بڑے لوگ جو ہے مقالات پیش کر چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لکھنؤ اور دلی کی زبان میں
اپنا مقالہ پیش کیا اور گفتگو کی. آخر میں آخری مقالہ مولانا ابرار احمد اصلاحی مکی صاحب کا تھا. مولانا نے بڑی فکر انگیز باتیں کہیں اور ان کا موضوع اور اس سے پہلے اور بہت سارے مقالات ہیں ایک ہی تھا، اور خاص طور پر انہوں نے نصاب سے متعلق جو باتیں کہیں وہ بہت ہی فکر انگیز ہے. جو نصاب اختیار کیا گیا ایسے ایمرجنسی کی حالت میں، وہ اس نصاب کو بدل جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں پھر جو ہے تبدیلی یا سرمو انحراف بدعت یا بہت بڑا جرم ہو گیا اور اس کا نتیجہ سامنے ہے. ابھی کچھ دن پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب پاکستان کے جو مشہور عالم و محدث ہیں، انہوں نے اپنے ابا مفتی شفیع صاحب مفسر قرآن معارف القرآن صاحب معارف القرآن کے حوالے سے ایک بات کہی کہ پاکستان جب ابا ہم لوگ آئے یہاں تو انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب ہم کو نہ دیوبند کا نصاب چاہیے، نہ ندوے کا نصاب چاہیے اور نہ علی گڑھ کا نصاب چاہیے. ہم اب اپنے ملک میں ہیں، آزاد ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے. ایسا نصاب چاہیے جس طرح پہلے نصاب چلتا تھا، جس سے ہر شعبے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے. ہم کو پھر ادھر ہی لوٹنا چاہیے. لیکن یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً آتی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے. ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں وہ جب تک قدم نہیں اٹھائیں گے ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی شروع نہیں ہو سکتی ہے. جو مرکزی ادارے ہیں اور جن اداروں کے تحت سینکڑوں ادارے ہیں، جن کے علماء ہیں، ان کو جرأت کرنے کی اور جسارت دکھانے کی ضرورت ہے. وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں اور قدم اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تبدیلی ہوگی، اور یہ جتنی جلد ہو بہتر ہے. اس لیے کہ بہت نقصانات ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں علماء اور مدارس کی قدر و قیمت کتنی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی دنیا بہت محدود بنا لی ہے. ہم دنیا والوں کی زبان سے واقف نہیں ہیں اور ان کے ذہن سے واقف نہیں ہیں، ان کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں. اگر ہم جانتے بھی ہیں اسلام کے بارے میں کہ صحیح بات یہ ہے اور جو بات مخاطب کرا غلط ہے، لیکن ہم ان کی زبان میں ان کے اسلوب میں پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہ بڑی کمی ہے اور سارے مدارس نہ صحیح، لیکن جو بڑے ادارے ہیں ان اداروں کو اس سلسلے میں جتنی جلد ہو قدم اٹھانا چاہیے. خاص طور پر یہاں اصلاح فلاح کے حضرات موجود ہیں. میرے خیال سے ان لوگوں کو اس میں شفقت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن بھی دیا ہے کہ تبدیلی کے لیے تیار رہتے ہیں. تو نمونے جب سب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ دوسرے مدارس بھی ان کی نقل کریں گے. حضرات، اس کا مرکزی موضوع سیمینار کا فساد فی الارض کا قرآنی تصور و جہاد. بہت سارے حضرات نے یہ بات کہی اور مربوط انداز میں اپنی بات پیش کی کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے. فساد اگر کہا جائے ایک لفظ میں تو وہ ہے کہ قرآن و حدیث، یا قرآن حدیث تو اس کی تشریح ہے. قرآن کے خلاف ہر کام فساد ہے، اور قرآن کی ہدایات کے مطابق کوئی بھی کام ہو وہ صلاح ہے، اصلاح ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اور مرتب کلام ہے، مربوط کلام ہے، اور پھر اس کی تشریح حدیث ہے. لتبین للناس قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. تو فساد اور اصلاح اور صلاح یا افساد یا اصلاح، یہ دو لفظ یہاں استعمال کیے گئے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اور بہت سارے الفاظ قرآن کے اندر جو جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہم معنی ہیں یا مترادفات ہیں. مثلا یہ کہ جو بہت اہمیت رکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بار بار استعمال کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، وزن، حساب، قدر، ظلم، وسط، فتنہ، فساد. یہ وہ الفاظ ہیں جو فساد کے مفہوم کو یا یہ کہ اصلاح کے ضمن میں استعمال کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو منصب دیا وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر للناس پر بہت زور دیا ہے
کہ تمہاری تو پیدائشی ہے، تمہاری تخلیقی کی دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جیسا کہ شریف صاحب نے ادھر توجہ دلائی، یہ کیا ہے؟ اصل کے عدل ہے، قسط ہے، توازن ہے۔ یہ پوری کائنات میں ایک ہی قانون ہے، عدل کا قانون اور توازن کا قانون، لیکن فرق یہ ہے جیسا کہ اشارہ کیا ہمارے مولانا ابرار صاحب مکی نے کہ ایک مجبور ہے اور ایک بااختیار ہے۔ جو مجبور حصہ ہے مخلوقات کا، وہاں تو عدل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اس لیے تو مجبور ہے، وہاں کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن جو یہ جن و انس یہ بااختیار ہے، تو یہ لوگ عدل کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو تھوڑا اختیار دیا گیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ جو ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ اعتدال بگڑ جاتا ہے اور توازن قائم نہیں رہتا ہے۔ اور تو ضرورت ہے کہ کائنات کے اندر جس طرح عدل توازن ہے، اسی طرح بااختیار مخلوق کے اندر بھی عدل اور توازن ہو۔ یہاں اگر توازن بگڑتا ہے تو فساد ہے، وہاں توازن بگڑتا ہے تو فساد ہے، لیکن اس توازن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کائنات کے توازن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ مجبور ہے تو وہاں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے۔ لیکن انسان کو، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، جس کی وجہ سے انسان یہ وقتاً فوقتاً جو ہے فساد مچاتا رہتا ہے۔ اور ہر چیز میں آپ چاہے مادی چیزوں میں دیکھیں، چاہے آپ مادی چیزوں میں دیکھیں، عدل کی بڑی اہمیت ہے، توازن کی، اور افراط و تفریط جس کو کہا جاتا ہے۔ بی پی کوئی خراب چیز نہیں ہے، بڑھ جائے تو مصیبت ہے، گھٹ جائے تو مصیبت ہے۔ شوگر بہت ضروری ہے، لیکن شوگر گھٹ جائے تو مصیبت ہے، اور شوگر گھٹ جائے تو مصیبت ہے۔ تو اعتدال اور توازن قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثلا خرچ کرنا ہے تو اس میں آپ اعتدال رکھیے، جیسا کہ کہا گیا قرآن کریم کے اندر، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ خرچ کرنے میں بھی، یعنی ان امور میں بھی جن میں بعض اشخاص کو خاص حالات میں افراط اور اکثار زیادہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یا بعض دفعہ مستحسن وہ عمل ہوتا ہے ان کے لیے افراط اور اکثار، ان امور میں بھی عام لوگوں کے لیے اعتدال اور توازن ہی مقصود ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، کچھ لوگ آئے کہ ہم تو روزہ مسلسل روزہ رکھیں گے، رات بھر نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتا کہ نہیں، افطار بھی کرو اور روزہ بھی رکھو، اور رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ بھی، اور بال بچوں کو وقت بھی دو۔ تو یہ جو لفظ ہے اعتدال، یہ اصل مقصود ہے۔ اور جو دوسرے الفاظ ہم نے بتایا اور دوسرے مقالات میں بھی آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا، جیسے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ منکر میں تو ساری چیزیں آتی ہیں، جو بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، وہ ساری چیزیں منکر میں آتی ہیں، اور منکر کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ طاقت استعمال کرو۔ لیکن فتنہ اور فساد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، وہ منکرات ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں جن کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی، اور بقیہ جو منکرات ہیں ان کے لیے آپ آواز، نصیحت اور دوسرے طریقے اختیار کریں۔ لیکن قرآن میں خاص طور پر فتنہ اور فساد کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے، وہ وہی استعمال کیا گیا ہے جہاں طاقت سے اصلاح کی جائے گی اور درست کیا جائے گا۔ بہرحال ہم شکر گزار ہیں کہ ہم کو موقع دیا گیا، اور ہم اسی طرح سے جو ایران سے مہمان تشریف لائے ہیں صادق الحسینی صاحب، ان کو خوش آمدید کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا طویل راستہ اختیار کیا ایران سے، خاص طور پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ اہلا و سہلا یا مرحبا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب پروگرام کے اختتام کا اعلان اور کچھ مزید اعلانات کے ساتھ سیمینار کے کنوینر جناب سیف اللہ اسلائی صاحب۔ سیمینار کے آخری سیشن کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ کا وقفہ ہے، اس کے بعد
11:30 बजे इंशाअल्लाह तासुराती इजलास शुरू होगा। आप तमाम हज़रात से अदब के साथ दरख्वास्त है फिर इसी तरह इसी हाल में तशरीफ लाएं।